أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ کائنات کی کل مخلوق صرف اسی کے گن گاتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اسی کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ مختصر سی تعریفات الہی کے بعد کائنات کی کل مخلوق سے زیادہ، مخلوقات کی تعداد سے زیادہ تمام رسولوں پر درود و سلام کے خود نچھاور ہوں۔ خاص طور سے خصوصاً ہم سب کے آخری نبی رحمت کائنات رحمت للعالمین شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین حضرات، اس سال کے رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ بہت سارے بھائی اسے الوداعی جمعہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس سال کے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کے مکمل روزے کو رکھا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار کی پابندیاں کرتے رہے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے لہو و لعب میں پڑھ کر اپنا وقت برباد کر دیا، گناہوں سے وہ توبہ نہ کر سکے، قرآن کریم کے 2-4 پارے بھی وہ تلاوت نہ کر سکے۔ ایسے لوگ بڑے ہی بد نصیب ہیں، کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں کا ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، نیکی کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں کبھی نماز نہیں پڑھ پاتے، ایک نیکی بھی نہیں کر پاتے، ان کے لیے بھی اس مہینے میں نیکی کرنا بڑا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں رحمت الہی کا خاص فضل نازل ہوتا ہے۔ اس کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے اپنے مومن اور مسلمان بندوں کے لیے۔ اسی لیے کتنا بھی گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، جب وہ رمضان کا چاند نظر اسے آ جاتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، تو وہ عزم کر لیتا ہے، یہ عہد کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اس ماہ مبارک کی قدر کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تراویح کی پابندیاں کرنی ہے، قیام لیل کرنا ہے نا۔ اس طرح سے ایک گنہگار مسلمان اور گنہگار مومن بھی عزم کر لیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہی الگ ہے، بڑا نرالا اور بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں اور پھر اپنے
جو معصیت کی آپ کی زندگی ہے، جو گناہ کی زندگی آپ کی ہے، کہ وہ ایک طرف رکھ دے اور اس ماہ مبارک کی فضائل اور اہمیت اور اسلاف کس طرح سے اس کی قدر کیا کرتے تھے، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ یقیناً اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے علیہ السلام، 6 مہینہ پہلے سے اس مہینے کے پانے کی دعائیں، یہ مہینہ گزر جاتا تو اس کی نیکیوں کی قبولیت کی دعائیں 6 مہینے تک کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ کتنا پیار تھا انہیں اس مہینے سے، اور پیار کیوں نہ ہو جب ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ اتنا پیارا تھا، اتنا مبارک مہینہ آپ کے نزدیک تھا، آپ مہینوں کے مقابل میں اس مہینے میں آپ کمر کس لیا کرتے تھے۔ بالکل ہمیں نیکیاں ہی نیکیاں کرنا ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آخری عشر رمضان میں اپنی بیویوں سے بھی نہیں ملتے تھے، صرف نیکیاں اور قیام لیل بھی کیا کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائی، رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد جو عید آئے گی، اس عید کے آنے سے پہلے اور اس عید کی خوشیاں منانے سے پہلے ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ آئیے میں ایک واقعے کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ، یہ سیدہ عائشہ کون ہے؟ جی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یہ بہت پیاری بیوی تھی اللہ کے رسول ہے نا، اور یہی ایک کنواری بیوی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائلہ آتی ہے، ایک بھیک مانگنے والی عورت آتی ہے، اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ سائلہ عورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتی ہے، سوال کرتی ہے، عائشہ کچھ کھانے کو ہو تو دے دیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتی ہیں، ایک کھجور آپ کے گھر میں پڑی رہتی ہے، وہ کھجور اٹھا کر کے لا کر اس سائلہ عورت کو دے دیتی ہیں۔ بھیک مانگنے والی عورت کے ہاتھ پر ایک کھجور رکھ دیتی ہیں۔ اس بھکاری عورت کے ہاتھ پر ایک کھجور جو گھر میں پڑی ہوئی تھی، وہ کھجور لا کر کے اس سائلہ عورت کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہیں۔ اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ سائلہ عورت جب اپنے ہاتھ میں کھجور پاتی ہے تو کھجور کے 2 حصے کرتی ہے، 2 حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے دائیں جانب بچی کو دیتی ہے اور دوسرا حصہ بائیں جانب بچی کو دے دیتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کس قدر پریشان ہوتی ہے جب بچوں کو بھوک لگتی ہے، جب بچوں کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ آخر یہ ماں کام نہیں، کچھ بھی نہیں، جو بھی ہو سکا وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے تاکہ اپنے بچوں کے پیٹ میں کوئی دانہ دے سکے، اپنے بچوں کے بھوک کو مٹا سکے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کھجور مانگ لیا اور آپ نے کھجور دے دیا۔ ماں خود بھوکی تھی، ماں نے کھجور نہیں کھایا بلکہ اپنے دونوں بچیوں کو آدھا آدھا کھجور کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا، دونوں بچیوں میں وہ کھجور تقسیم کر دیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اما عائشہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں اور تینوں کھجوریں اٹھا کر کے اما عائشہ نے اس بھکاری عورت کو دے دیا۔ اس بھکاری عورت کو جب تینوں کھجوریں آپ نے دی تو اس بھکاری عورت نے ایک کھجور اپنی بائیں جانب بچی کو دے دی اور ایک دوسری کھجور دائیں جانب کی بچی کو دے دیتی ہے، ایک کھجور اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ وہ دونوں بچیاں جلدی جلدی کھجور کھا لیتی ہیں، کھجور کھانے کے بعد اپنی والدہ کا چہرہ دیکھنے لگتی ہیں۔ والدہ سمجھ جاتی ہے میری بچیوں کو ابھی بھی بھوک لگی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ ماں کی ممتا نے گوارا نہیں کیا کہ یہ کھجور میں کھا لوں، وہ ماں بھوکی رہ جاتی ہے اور کھجور اٹھا کر کے وہ بھی اپنے بچیوں کو دے دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں کی عظمت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔
باپ کی عظمت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ والدین کے اندر اپنے بچوں کے لیے کتنی تڑپ ہوا کرتی ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عید آنے والی ہے، ہماری ماں نے ہمیں پال کر کے بڑا کر دیا، ہم جوان ہو گئے، ہمارے پاس بھی بال بچے ہو گئے، ہمارے باپ باپ نے اتنی خدمت کر کے ہماری پرورش کر کے ہمیں نوجوان کر دیا، ہماری شادی کر دی، ہم بال بچے والے ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب یہ عید کا موقع آنے والا ہے، پورا ماہ مبارک گزر چکا ہے، ہم کتنے بد نصیب ہیں، ماہ مبارک کے اندر بھی ہم اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں خرید کر کے لانا چاہیے، لیکن ہم اپنے بال بچوں کے لیے تو بہت ساری چیزیں خرید کر کے لے آتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنی بیوی کے لیے اچھے اچھے لباس لے آئے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے چوکھٹ پہ ہماری کمائی کی منتظر ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ماں کو نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم اپنے بال بچوں کے لیے ساری چیزیں لاتے ہیں، ماں اپنی نگاہوں سے ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ماں پھر بھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں کا خیال کر لیجئے۔ آپ کی ماں اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے تو ماں کی عظمت کو جان لیجئے۔ عید کے آنے سے پہلے آپ جو اپنے لیے چیزیں خرید رہے ہیں، ذرا اپنی ماں سے بھی پوچھ لیجئے، ماں جان کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماہ مبارک میں ہم نے اپنے بچوں کو ایک دانہ کمی ہونے نہیں دیا، اور پے در پہ ہم انہیں رقوم دیتے رہے، پیسے دیتے رہے، اچھے اچھے سامان کھانے کے لیے دیتے رہے، لیکن ماں کو ہم نے گھر سے نکال کر کے الگ کمرہ دے دیا۔ پورا مہینہ گزر گیا، ہم نے ماں سے یہ نہیں پوچھا ماں افطاری کر رہی ہو یا بھوکے مر رہی ہو، ماں سحری کیسے کر رہی ہو، تم بزرگ ہو چکی ہو، ماں چلو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ، اگر ماہ مبارک ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنا نہ سکھا سکا تو ایسے رمضان سے کیا فائدہ ہے؟ اگر رمضان المبارک میں ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، میرے بھائیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور پوچھو پھر یہ رمضان نے تمہیں کون سا فائدہ دیا ہے؟ جنت کا دروازہ آپ گھر کے اندر موجود ہے، اور وہ شخصیت آپ کے گھر کے اندر موجود ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، رب کا حق تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کا آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، جو بھی ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، جو بھی ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی اپنے ماں باپ کی گستاخی کی ہے، رب کائنات نے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ سائلہ عورت جب کھجور پا جاتی ہے تو اپنے دونوں بچیوں کے درمیان آدھا آدھا کھجور تقسیم کر دیتی ہے۔ آپ کے بچے ہو گئے، آپ اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کے جذبات کو اپنے دل میں رکھ لیے، لیکن میرے بھائیوں آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح بچے تھے۔ آپ کی ماں اپنے ساری خوشیوں کو دفن کر دیا کرتی تھی، اور آپ کی خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے پیسوں کا جتن کیا کرتی تھی۔ آپ بھی جس طرح سے دو چار بچوں کے باپ ہیں، آپ ایک دن اسی طرح اپنے بچوں کے مقام پر تھے، اور تمہارا بچہ تمہاری خوشیاں، تمہارا باپ تمہاری خوشیاں مکمل کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مت بھولو، یہ کبھی اپنا بچپنا مت بھولو کہ تمہارے ماں باپ بھی تھے، جس طرح سے تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بچوں کو کوئی تکلیف ہو، تمہارے ماں باپ نے کبھی نہیں چاہا کہ میرے بچے کوئی تکلیف اٹھائیں، کوئی پریشانی اٹھائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بالکل اختتام کو ہے، 2-4 دن میں یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ہمارے ماں باپ کے ہاتھوں پر ہم نے 200-400 روپے بھی نہیں دیے کہ لو ماں، آپ کی زندگی کی آخری عمر ہے، لو اللہ کے راستے میں صدقہ کر لو۔ اے اللہ، اے میرے ماں باپ پر رحم فرما، ہم نے کبھی دعائیں نہیں کی۔ میرے بہن بھائیوں، ہم تو ماں باپ کو بھلا کر کے رمضان گزارتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سچ بتانا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، کس نے اپنے ماں باپ کے لیے 10 بار دعائیں کی ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں،
تمہاری طبیعت جب خراب ہو جایا کرتی تھی، تمہاری ماں تڑپ جایا کرتی تھی، راتوں کی سکون کی نیندیں آپ کی ماں برباد کر دیا کرتی تھی، آپ کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، بھیگے بستروں پر آپ کی ماں سوتی تھی، لیکن تمہیں سوکھے بستر پر سلا دیا کرتی تھی۔ اپنی حیثیت کو میرے بھائیوں مت بھولا کرو، اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو۔ اگر تمہاری ماں تمہارے پاس ابھی تک زندہ ہے تو تمہارے لیے بڑا شرف کا مقام ہے، اگر تمہارا باپ اس عید کے موقع پر زندہ ہے تو تمہارے لیے بڑا شرف کا مقام ہے کہ اس عید کی خوشی میں آپ کے والدین آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں پر لے جا کر کے اتنے پیسے رکھ دو کہ آپ کے ماں باپ خوش ہو جائیں۔ ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں تو انہیں مت بھولو میرے بھائی، آپ اپنے بدن کے کپڑے کے پیسے لاؤ اور لے جا کر کے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دو میرے بھائیوں۔ اگر تمہاری ماں تم سے خوش ہو گئی تو یہ جان لو یہ تمہاری سب سے بڑی عید ہوگی۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے میرے بھائی تو پورے محلے کو آپ کتنا بھی کھلا دیں، کتنا بھی پہنا دیں، مجھے معاف کریے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ نیکیاں برباد کر دے گا، قبول نہیں فرمائے گا۔ ماں باپ کا درجہ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہے اور سنا بھی علماء کے بیان سے، اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کرنے کے بعد والدین کا ذکر کرتا ہے، اے لوگوں تم میرا ذکر کرو اور پھر اپنے والدین کا ذکر کرو۔ والدین کے مقام کا اندازہ میرے بھائی آپ اس سے لگا لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ہوگا معلوم ہے؟ ایک محدث ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں سے کوئی ایک، وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں، کہتے ہیں لوگوں والدین کا شکر ادا کرنا اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو۔ کیا آپ نے نماز پڑھا، رب کا شکر ادا کر دیا، اب باری آتی ہے اپنے والدین کے شکر ادا کرنے کی، تو نماز پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے ذکر کر دیا، اپنی ذات کا بھی اور والدین کو بھی ذکر کر دیا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں نماز آپ نے پڑھ لیا تو گویا کہ آپ نے رب کا شکر ادا کر دیا، لیکن اب باری آتی ہے والدین کی، تو کیا کرنا؟ اب والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ جس شخصیت نے ہمیں پالا ہے، جس نے ہمیں بولنے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس نے ہمیں ہماری انگلیاں پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے، ہم اسی شخصیت کو بھولے ہوئے اور ایک کی خوشیوں میں ہم اتنا مگن ہیں ہمیں ہمارے ماں باپ تک یاد نہیں آتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر عید اس چیز کا نام ہے تو مجھے اس عید نہیں منانا بھائی۔ اگر عید اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی ماں روتی رہے اور آپ خوشیوں میں مگن ہو جائیں تو مجھے ایسی عید نہیں منانی ہے۔ اگر عید اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، غم کے پہاڑ آپ کے باپ کے سر پر ہو اور آپ عیدگاہ میں جا کر دوستوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں، گلے ملے، تو ہمیں میرے بھائی معاف کریے، مجھے ایسی عید نہیں منانی۔ ہماری سب سے بڑی عید یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہمارے ماں باپ کے چہرے پر ہنسی ہونی چاہیے۔ عید سب سے بڑی یہ ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، ہمارے ماں باپ کے چہروں پر بھی خوشی ہونی چاہیے۔ ایسی بوڑھے ماں باپ گھروں میں بیٹھے، کتنے شکوے شکایت، مولانا صاحب ہمارے بچے ایسے نکمے ہو گئے، اپنی حیثیت کو بھول کر اپنے دو پیسے سے کیا نوازا ہمیں پوچھتے تھے، افطاری نہیں پوچھتے، سحری نہیں پوچھتے، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کی بیوی ایسی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بیوی کا مقام اور ہوتا ہے، ماں باپ کا مقام اور ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو سیدھا جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، لیکن اگر بیوی کی نافرمانی کر دو گے تو تھوڑا مہلت دے دیے جاؤ گے۔ پیارے رسول کا فرمان میرے بھائیوں یاد رکھیے، جو بھی والدین کا نافرمان ہوتا اللہ تعالیٰ یہاں بھی اسے سزا دیتا، مرنے کے بعد بھی سزا دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور سائلہ کو دے دیا، اور جب سائلہ کو کھجور دیا تو سائلہ نے بھکاری عورت نے
کھجور کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اپنی ایک بچی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بچی کو دے دیا، اور وہ دونوں بچیاں کھجور کھانے لگیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول جب گھر پر تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کا ذکر کر دیتی ہیں، اللہ کے نبی اے میرے محبوب معاملہ ایسا ہے، ایک سائلہ عورت آئی تھی اور اس کو میں نے کھجور دی اور اس نے 2 حصے کر کے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عائشہ کن لہو سترم من النار، وہ جو اپنے بچیوں کو کھجوریں کھلا رہی تھی، یہ کھجوریں نہیں کھلا رہی تھی بلکہ اپنے لیے جہنم کا آر تیار کر رہی تھی۔ اللہ، کیا جہنم کا آر تیار کر رہی تھی۔ قیامت کے دن جب ماں باپ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جو لوگ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ بچیاں دوڑتے ہوئے آ جائیں گی جہنم کے اور اپنے والدین کے درمیان میں کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ یہ میری ماں ہے، اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ خود بھوکا رہ کر کے میری پرورش اس نے کی ہے، یہ میری ماں ہے، اپنے بھوک کو برداشت کر کے مجھے کھلایا ہے۔ اے اللہ تیرا فرمان تھا کہ جو بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو ایسی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گے۔ اللہ اگر تیرا یہ فرمان سچا ہے تو دیکھ میں جہنم کے سامنے کھڑی ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کر رہی ہوں، اے اللہ تو میری سفارش کو قبول کر۔ اللہ رب العالمین ایسی اولادوں کی سفارش کو قبول فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین اپنا حق ادا کریں اور بچے اپنا حق ادا کریں۔ آنے والی عید کے موقع پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں شریک ہو اور اپنے بچوں کے متعلق کینہ کپٹ جلن حسد نہ رکھیں، اور بچوں کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لیں اور خوش کر لیں۔ یہ نہ سوچیں اپنی انانیت میں نہیں میری بیوی کو ماں تکلیف دیتی ہے میں کیسے بولی، یہ کبھی نہ سوچیں۔ ماحول جو صحیح ہوتا ہے سمجھانے بجھانے سے ہوتا ہے، منہ کھلا کر کے ناراضگی کر کے میرے بھائی ماحول صحیح نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آنے والی عید کی چاند نظر آنے سے پہلے مجھے امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی سنا ہے سارے کے سارے لوگ اپنے والدین کا خیال کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ آپ کے ماں باپ اگر ناراض ہے، چاہے 4 سال ہو گئے ہو 6 سال ہو گئے، گرچہ وہ آپ کی بیوی کو تکلیف دیتی ہوں، آپ کے بچوں کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہوں، پھر بھی میرے پیارے بھائیوں عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اب جھک جاؤ۔ ماں باپ کے سامنے جھک جانا معلوم ہے کیا ہے؟ جنت میں اپنا مقام بنانا۔ جھک جاؤ، معاملات کو صحیح کر لو۔ اگر ماں باپ کے سامنے تم نہیں جھک سکتے تو پوری دنیا تمہیں جھکا دے گی، اور جو بیٹا جو بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جائے پوری دنیا اسے کبھی جھکا نہیں سکتی۔ یاد رکھے گا میرے، ماں باپ کی ایک آدھی ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے اور ماں باپ کی ایک دعا بھی ہمارے لیے جنت ٹھکانا بن جائے۔ ماں باپ کو خوش ہو عید آنے سے پہلے۔ تو میرے پیارے بھائی، عید کے آنے سے پہلے پہلا کام یہ ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ ایک چیز اور میں سامنے بیان کرتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جانتے ہیں کون ہے؟ خلیفہ عمر کے بیٹے، خلیفہ ثانی عمر کے بیٹے، جن کے بارے میں پیارے نبی نے کیا کہا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر نبی ہوتے بھی کوئی تو کون؟ عمر ہوتے۔ یہ درجہ ہے عمر بن خطاب۔ باپ جب اتنا عظیم ہو تو بیٹا بھی ویسے ہی رہے گا۔ کہاوت مشہور ہے کہ کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کا بیٹا کتنا اچھا ہوگا تو اس کے باپ کو دیکھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب بھی وہ کھانا کھایا کرتے تھے اپنے دسترخوان پر ایک غریب بچے کو ضرور بلا لیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے کسی یتیم کو ضرور بلا لیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو کسی نہ کسی یتیم کو ضرور مدعو کر لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن دسترخوان پر بیٹھتے کھانے کے لیے اور اپنے معمول کے مطابق دسترخوان پر اس یتیم بچے کو نہیں پاتے میرے بھائی۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوچھتے ہیں، لوگوں بتاؤ، اپنے نوکر سے پوچھتے ہیں، بتاؤ یتیم بچہ کہاں چلا گیا؟
جو میرے ساتھ روزانہ کھانا کھایا کرتا تھا. میرے پیارے بھائیوں، ہم نے کبھی یتیموں کو پوچھا تک نہیں ہوگا. ہمارے محلے میں کتنے ایسے یتیم ہوں گے جو عید کی خوشیاں بنا لباس کے منا لیں گے، پھٹے پرانے کپڑے میں منا لیں گے. ہم انہیں پوچھیں گے نہیں کہ بھائی بتاؤ عید کیسی گزر رہی ہے. اس یتیم بچے کی ماں تڑپ رہی ہوگی 2-4 روپے کے لیے کہ کاش کہیں سے انتظام ہو جائے، میں بھی اپنے بچوں کو خوشیاں دے سکوں. اس کا باپ ترس رہا ہوگا، کاش میں کہیں سے اتنا کما سکوں کہ اس عید کی خوشی میں اپنے بچے کو دے سکوں. میرے پیارے بھائیوں، ایک غریب باپ اپنے بچے کی خوشی کے لیے ادھر ادھر ٹانگیں مار رہا ہوگا، ادھر ادھر دنیا میں دوڑ رہا ہوگا. ایک ماں اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر چھپکے چھپکے آنسو بہا رہی ہوگی. میرے پیارے بھائیوں، لیکن ہمیں اتنا توفیق نہیں ہوتی ہے ہمارے محلے میں جو غریب لوگ ہیں ان کی ہم عید کی خوشیاں انہیں عطا کر سکیں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق ہی نہیں دی ہے کہ عید کے موقع پر ہمارے محلے میں جتنی بیوہ عورتیں ہیں ان بیوہ عورتوں کو ہم کوئی پیسہ دے کر کے انہیں خوشی دے سکیں. پیارے رسول نے بیان فرمایا، احب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہے، سرور تدخلہ علی مسلم، کہ تم کسی مسلمان کو خوشی عطا کر دو. کسی مسلمان کو خوشی عطا کر دینا میرے بھائی، اللہ رب العالمین کو یہ بڑا محبوب عمل ہے. اللہ اس عمل کو بڑا پسند فرماتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے معمول بنا رکھتے تھے کہ دسترخوان پر روزانہ ٹائم کوئی نہ کوئی غریب موجود ہونا چاہیے. سالوں سال گزر گیا، ہمارے یہاں اگر عقیقہ نہ پڑے، اگر ولیمے کا موقع نہ آئے تو ہم غریبوں کو پوچھتے تک نہیں. میرے بھائی، عید کا موقع بھی آ گیا جو کہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، پورے عالم اسلام کی خوشی ایک جیسا ہونی چاہیے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہم اپنے بچوں کو تو اچھے اچھے لباس پہنا دیتے ہیں، ہمارے بچوں کے بدن پر کپڑے ہوتے ہیں، لیکن غریب پڑوسی کا بچہ اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کے پرانا کپڑا پہن کر خوشیاں منا رہا ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ کیسی خوشی ہے ہم 200-400 کا کپڑا بھی ایک غریب بچے کو خرید کر نہ دے سکے. میرے پیارے بھائیوں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عید کے موقع پر ہر کسی کی خوشیاں برابر ہونی چاہیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں محمود و ایاز، کوئی بندہ نظر نہ آئے نہ کوئی بندہ ایاز، ہر کوئی برابر ہونا چاہیے عید کے موقع پر. میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوہ عورت سوچے کہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا اور وہ عید کے دن بھی بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہو. میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کا بچہ پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے عید کی خوشیاں منا رہا ہو اور ہمارا بچہ نیا لباس پہن کر کے عید کی خوشیاں منا رہا ہو. میرے پیارے بھائیوں، ذرا احساس تو پیدا کرو اور محسوس تو کرو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یتیم تھے، 8 سال کی عمر تھی. آپ کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. پیارے رسول بیان فرماتے ہیں، عائشہ تمہیں کیا پتا یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اے عائشہ تمہیں کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے؟ عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، عائشہ سنو، تمہاری ماں بھی زندہ ہے، تمہارا باپ صدیق بھی ابھی زندہ ہے، تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے خوشیاں حاصل کر لیتی ہو. مجھ سے پوچھو، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کی شکل میں دیکھ نہیں پایا. جب 6 سال کا ہوا، کھیلنے کی عمر میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو انتقال کر دیا، میری ماں کو موت آ گئی، میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی. میں ماں باپ سے بے سہارا ہو گیا. 8 سال کو پہنچا تو میرے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے. اے عائشہ، میں جب مکہ کی گلیوں میں نکلتا ہوں، اس عمر میں جب 8 سال کی عمر میں تھا، مکہ کی گلیوں میں نکلتا تھا تو مکہ کے اوباش بچے مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ وہ بچہ، اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا دنیا کے اندر نہیں ہے. اے عائشہ تمہیں کیا پتا ہے، مکہ کے نوجوان مجھے یہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو لاوارث بچہ، اس نے اپنے باپ کی شکل تک نہ دیکھی ہے. مکہ کے بدماش لوگ اور بزرگ لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے، دیکھو یہ لاوارث بچہ، اس کا دادا بھی دنیا کے اندر نہیں ہے. اے عائشہ، یتیمی تو میں نے دیکھی ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی تو میں نے گزاری ہے، یتیموں کا حال کیسا ہوتا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے. میرے پیارے
پیارے بھائیوں یتیمی کیا ہوتی ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ کو کما کر کے دینے والا آپ کا باپ موجود ہے۔ یتیمی کیا ہوتی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ عید کے موقع پر ایک یتیم بچے کو اپنی ماں کیسے یاد آتی ہے میرے پیارے بھائیوں، آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس یتیم بچے سے پوچھو جس کی ماں اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، یتیم بچے سے پوچھو جس کی ماں اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو پیارے رسول نے بیان فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یتیم بچے کو نہیں پاتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے خادم سے جا کر کے اس بچے کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں بچے کو ڈھونڈ کر کے لایا گیا، اس کے بعد بچہ آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے تم کہاں تھے؟ یہ جملہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یتیم بچے سے۔ ہم نے کبھی یتیم بچے کو کہا بیٹا یہ 2-4 روپے لے لو ٹافیاں کھا لینا، چاکلیٹ کھا لینا، کبھی کہا نہیں تھا، احساس نہیں، ہم محسوس ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم بادشاہوں کی زندگی جی رہے۔ میرے پیارے بھائی احساس کرنے والے بنو، محسوس کرو تکلیف کو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کر اپنا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہاں یتیم بچے رو رہے ہوں گے، ہمارے بچے خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیسی عید ہے۔ آیا وہ بچہ، عبداللہ بن عمر نے کہا بیٹے تم کہاں تھے؟ عبداللہ میں کھیلنے میں لگ گیا۔ کہاں؟ کھیلنے میں لگا تھا میں۔ اوئے ہوئے بیٹا کھانا کھا لیے؟ نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں خادم جا کے دیکھو کوئی کھانا پڑا ہے گھر میں، کچھ بچا ہوتا ہے۔ خادم گیا، اے عبداللہ کھانا تو نہیں بچا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ستو وغیرہ الگ سے منگوایا اور دیا اسے 3 بچے کو کھانے کے لیے، اور کہا بیٹا ایسا تم دسترخوان پر برابر آ جایا کرو، کھانے کے بعد تم کھیلنے کے لیے چلے جایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اس سال کی عید آنے والی ہے، تو اس عید پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یتیموں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا انشاءاللہ سہارا بننا۔ بنیں گے نا؟ سب کو خوشیاں دیں گے انشاءاللہ؟ جی ہاں، مہنگے کپڑے نہ صرف 400 کے بجائے 200 والا کپڑا پہن لیجیے، لیکن 200 روپے بتا کر کے غریب کی مدد کریے۔ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیے، اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں خوشی کا آنسو لا کر کے دکھا دو، جنموں کی دشمنیاں مٹا دو میرے پیارے بھائی۔ ہمارے ماں باپ انشاءاللہ اس سال کی خوشی میں شریک ہوں گے نا؟ سب لوگ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں آنے والی عید میں غریب و فقیر، امیر و رئیس، ہر کسی کو ایک ساتھ مل کر کے عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ساری نیکیاں قبول کرے، اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کرے، آمین۔ بارک اللہ۔